ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، یہ صحابیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی صاحبزادی ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو میں نے آپ سے عرض کی، اللہ کے رسول، میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور کمزور بھی کافی ہوں، ضعیف ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی عبادت ایسی بتائیے جو میں بیٹھ کر ہی کرتی رہوں۔ آپ نے فرمایا، سبح اللہ مئات تسبیحہ، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا کر، فإنها تعدل لك 100 رقبة تعتقنیها من ولد اسماعیل، یہ تمہارے لیے اولاد اسماعیل میں سے 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ وحمد اللہ 100 تحمیدۃ، اور 100 مرتبہ الحمدللہ کہا کر، فإنها تعدل لك 100 فرس، یہ تمہارے لیے 100 ایسے گھوڑوں کے برابر ہوگا جو جنگ کے لیے ہوں اور میدان جہاد میں جہاد کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہوں، ایسے گھوڑے جو معا ساز و سامان ہوں۔ پھر فرمایا، وکبر اللہ 100 تکبیرۃ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو، فإنها تعدل لك 100 بدنۃ مقلدۃ متقبلۃ، یہ تمہارے لیے 100 اونٹ ایسے جن کی قربانی کی جائے اور وہ اللہ قربانی قبول بھی کر لے، 100 اونٹوں کی قبول شدہ قربانی کے برابر یہ تمہارا 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ پھر فرمایا، وحلل اللہ 100 تحلیلۃ، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا کر، تملأ ما بین السماء والارض، یہ 100 مرتبہ کہنا زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ سارا نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ پھر فرمایا، ولا يرفع يومئذ لأحد عمل افضل مما يرفع لك الا ان يأتي بمثل ما آتيت، کہ اس سے افضل عمل اور کوئی نہیں ہے الا کہ کوئی یہی عمل جو تو کرے گی، یہ کوئی عمل کرے تو وہ تیرا مقابلہ کر سکتا ہے، وہ تیری برابری کر سکتا ہے، وگرنہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے جو اس عمل کی برابری کر سکے۔ یہ مسند احمد کی حدیث مبارکہ ہے، شعب الایمان میں بھی امام بہقی نے نقل کی ہے۔ اس کے علاوہ امام نسائی نے اپنی دعاؤں والی کتاب میں بھی یہ حدیث مبارکہ ذکر کی ہے، اس کی سند حسن ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جو بیان ہوا ہے وہ ایک بہت بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ 4 ایسے وظیفے ہیں، 4 کلمات ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ یہ اتنے بڑے بڑے اعمال کا مقابلہ کرتے ہیں، جیسا کہ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، اللہ کے رسول، مجھ میں زیادہ عبادت کرنے کی طاقت تو نہیں ہے،
مفہوم یہی ہے کہ میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میں بیٹھی بیٹھی کرتی رہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا کر، یہ تمہارے لیے 100 اولاد اسماعیل میں سے جو غلام آزاد کرنے کا اجر ہے یہ اس کے برابر ہے۔ اولاد اسماعیل میں سے جو غلام آزاد کیے جاتے ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ یہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ 100 غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ پھر فرمایا کہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہا کر، یہ 100 گھوڑے جو میدان جہاد میں جاتے ہیں ان سے بھی یہ افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہا کر، یہ اللہ کی راہ میں جو 100 اونٹ قربان کیے جائیں اور اللہ انہیں قبول بھی کر لے، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ اس عظیم عمل کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا کر، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ سارا نیکیوں سے بھر دیتا ہے، یعنی اتنا اس عمل کا اجر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو اس کی برابری کر سکے۔ ہاں، کوئی دوسرا یہی عمل کرے، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے، 100 مرتبہ الحمدللہ کہے، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے اور 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے، اس کا عمل تمہارے برابر ہو سکتا ہے، وگرنہ کوئی اور عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہمارے یاد رکھنے کے لائق ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم یہ وظیفہ اکثر کیا کریں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اور دوسری یہ بات، اگرچہ سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بنا پر پوچھا کہ میں بڑے بڑے اعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو میں بیٹھی کرتی رہوں۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ یہ بوڑھوں کے لیے عمل ہے، اگر کوئی جوان کرے گا اللہ اس سے بھی یہ اجر عطا فرمانے پہ قادر ہے۔ اگر کوئی عام آدمی جو اس کی طاقت رکھتا ہے وہ 100 غلام بھی آزاد کر سکتا ہو، 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہو، جہاد میں دے سکتا ہو، 100 اونٹوں کی قربانی کر سکتا ہو، اگر وہ ساتھ ساتھ یہ عمل بھی کر لے تو اس کا یہ عمل، اس کا یہ ثواب دگنا ہو جائے گا۔ یہ ایک وظیفہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی غریب ہے، کوئی بڑا عمل کوئی صدقے خیرات والا نہیں کر سکتا تو وہ یہ کرتا رہے، اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، میں تو صرف 100 غلام ہی آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس کے پاس 100 غلام آزاد کرنے کے لیے نہیں ہے تو کم از کم وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ لے۔ اگر کوئی 100 اونٹوں کی قربانی نہیں دے سکتا تو وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لے، یا 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتا تو وہ 100 مرتبہ الحمدللہ کہہ لے۔ اسی طرح زمین و آسمان کے برابر جس کو یہ مشکل لگتا ہو کہ یہ خلا میں کیسے بھر سکتا ہوں، یہ اتنی نیکیاں میں کیسے کما سکتا ہوں، تو وہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ لے۔ ہمیں اس چیز سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ کسی تذبذب کا شکار ہوں کہ یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کا اتنا بڑا اجر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہوں گا اور مجھے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب مل جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مایوس نہ ہوں، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری عبادت کرے، میں اس کے لیے اپنے نیکیوں کے خزانے کھول دوں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ بندہ میری عبادت کرے، میری طرف لوٹ آئے، وگرنہ یہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ ایک ترغیب کے طور پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم اگر یہ عمل کریں، اگر دوسرے کی طاقت نہیں رکھتے تو اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ تمہیں زمین و آسمان سے جو
درمیان جتنا خلا ہے اس کے برابر تمہیں نیکیاں عطا فرما دے۔ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے جو وظائف ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے پسند کیے ہیں، ہمیں وہ پڑھتے رہنا چاہیے، وہ کرنے بھی چاہیے۔ یہ آسان سے کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ۔ یہ ہم چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، اکثر اوقات ان وظائف کا ہم ورد کرتے رہیں۔ اللہ اس کی ہمیں ہمت اور توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔